سیدہ اسما کی عمدہ ذہانت۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال 5,000 یا 6,000 درہم پر اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان آئے، وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھے اور ان پر کپڑا ڈال دیا جہاں میرے ابا جان درہم رکھا کرتے تھے۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیے، دیکھیے وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا مال چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ سیدہ اسما کی اسلام کے ساتھ وابستگی۔ سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے دین پر بہت فخر تھا۔ وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ امام مسلم۔ اسلام کے ساتھ وابستگی۔ سیدنا اسما کو اپنے دین پر بہت فخر تھا۔ وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا اسما کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک دوسری روایت میں بھی کچھ اسی طریقے سے ہے۔ بہنوں کی بہادری اور ثابت قدمی۔ سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگی۔ وہ ایک بہادر اور جوان مرد شخص تھے جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیہ سے آراستہ کیا۔ دن گزرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا محتاط دانشور بن گیا۔ اسے شمشیر زنی میں بھی مہارت حاصل ہو گئی۔ یزید بن ابی سفیان کے بعد مروان بن حکم بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اپنا زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر براجمان ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے ذریعے مطیع و فرمان بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے اور وہ اگر اطاعت قبول نہ کرے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا۔ اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قیس کی چوٹی پر توپ نصب کر لی اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر ان کے ساتھ مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے پند و نصیحت اور رہنمائی حاصل کریں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، محاصرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹن ہیں۔ سیدنا اسما نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنے دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا، اماں جان مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سیدنا اسما نے فرمایا، بیٹا بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے جس طریقے سے بھی گوشت کاٹا جائے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ، اللہ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ کے پاس اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، اے میری والدہ سیدہ اسما، اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہ و بکا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا۔ اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کب تک ظالم ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے؟ وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے،
کہ اس دوران مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر پڑا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو شہر کی ایک گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے ابو حبیب، السلام علیکم۔ پھر غمزدہ ہو کر 3 بار یہ کہا، اے ابو حبیب، میں نے تجھے اس مقابلے آرائی سے روکا تھا۔ اللہ کی قسم، میری معلومات کے مطابق تو روزہ دار، عبادت گزار اور صلہ رحم کرنے والا تھا۔ اللہ کی قسم، تو امت کا ایک بہترین فرد ہے۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل دیے۔ حجاج بن یوسف کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لاش کو تختہ دار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میرے پاس لائے گا۔ سیدنا اسماء نے یہ بات سن کر پورے جوش اور جذبے سے کہا، جاؤ، اس کو کہہ دو میں تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ ایسے شخص کو تو بھیج جو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تیرے پاس لائے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے اور اکڑ فو کرتے ہوئے اتراتے ہوئے چلا اور سیدہ اسماء کے پاس پہنچ کر کہا، دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سیدہ اسماء نے کمال صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ پھر فرمانے لگی، مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرے بیٹے کو ذات کا فرزند کہہ کر پکارتے ہو۔ وہاں مجھے ذات النطاقین ہونے پر فخر ہے۔ میں نے ہجرت کے موقع پر اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، ایک کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانے کا تیلے کا منہ باندھ دیا۔ پھر فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک کذاب اور ایک تباہی مچانے والا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، میرا خیال ہے کہ تباہی مچانے والے بھی تم ہو۔ حجاج خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور جواب نہ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لاش کو تختہ دار پر لٹکائے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور انہیں بتایا گیا کہ ام عبداللہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، ان جسموں کی کوئی بات نہیں، اصل معاملہ تو روحوں کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ صبر سے کام لیں اور ہر دم اللہ سے ڈرتی رہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ دنوں بعد سیدنا اسماء بھی سفر آخرت پر روانہ ہو کر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچ گئی۔ رہے نام اللہ کا۔